بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر فیلوز، میں آپ کا کولیگ ظفر عباس خان ہوں. آپ کے انٹرویو پریپریشن سیریز میں ہم نے اب تک کوشش کی ہے کہ جتنے آپ کے کولیگس کا انٹرویو ہو چکا ہے ہم ان سے فیڈ بیک لیں اور ڈفرینٹ سینٹرز پہ یہ دیکھیں کہ کون سے ایسے کویسچنز تھے جو بار بار ریپیٹ کیے گئے. ہم نے ان ریپیٹڈ کویسچنز پہ سب سے زیادہ زور دیا تھا پہلے آپ کے ڈپارٹمنٹل کویسچنز پہ کہ جتنے آپ کے ڈپارٹمنٹل کویسچنز ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں ان پہ آپ کے لیے ویڈیوز بنائیں اور اپلوڈ کر دیں. اس کے بعد میں نے ریسنٹلی کوشش کی ہے کہ کرنٹ افیئرس پہ بھی اب ہم فیڈ بیک لیں کہ کون سے ایسے ٹاپکس تھے، کون سے ایسے سبجیکٹس تھے جن پہ سب سے زیادہ سوالات ہوئے ہیں، اور پھر ان ٹاپکس اور ان سبجیکٹس کو لے کے آپ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں. یہاں میں نے ایک بات اور بھی سوچی ہے جو یقیناً آپ کے بھی ذہن میں آئی ہوگی کہ لازمی نہیں ہے کہ جو فیڈ بیک ہمیں آ رہا ہے اسی فیڈ بیک سے ہی سارا آپ کا انٹرویو کیا جائے، بلکہ انٹرویو پینل میں بیٹھے ہوئے ممبران ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بیوروکریٹس ہوتے ہیں، بڑے بڑے آرمی آفیسرز ہوتے ہیں. اسٹڈی ہیبٹ ان کی ایک روٹین ہوتی ہے، ڈیلی بیسس پہ یہ بہت اچھے اخبارات، رسائل، بکس پڑھنے کے علاوہ الیکٹرانک کرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا سے بھی ان کا بہت زیادہ ٹچ رہتا ہے. تو نئے سوالات اور نئے ٹاپکس ان کے ذہنوں میں ضرور ہوتے ہیں اور ان ٹاپکس پہ ہی یہ کویسچن کرتے ہیں. اس لیے آج سے میری کوشش ہے کہ کچھ ایسے ٹاپکس جو بالکل کرنٹ افیئر پہ ہیں اور انٹرنیشنل افیئرس پہ ہیں آپ کے سامنے لے کے آئے جائیں، تاکہ جب آپ پینل کے سامنے جائیں تو آپ کا کانفیڈنس بہت اچھا ہو، آپ کی باڈی لینگویج اس سے بہت اچھی بنے، آپ کے پاس نالج بہت اچھا ہو، اور سب سے بڑی اور اہم چیز یہ ہے کہ کرنٹ افیئر پہ آپ کی گرپ ہو اور پھر آپ کا ٹچ، آپ کا ویژن بہت براڈ وہاں پہ نظر آنا چاہیے اور آپ میں ایک انٹرنیشنل ویژن کی جھلک نظر آنی چاہیے. یقین کیجئے اگر آپ سے ایک تو یہ ہے کہ ایسے سوالات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سے ایسے سوالات نہیں بھی ہوتے اور انڈائریکٹلی بھی آپ انٹرنیشنل افیئرز پہ یا ان افیئرز پہ اگر وہاں پہ کوئی ریفرنس دیتے ہیں یا ایسے ریفرنسز کوٹ کرتے ہیں تو پینل اس سے بہت متاثر ہوتا ہے. ایسے ریفرنسز آپ کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں اور یہ چیز شو کرتی ہے کہ آپ کا سوچنے کا انداز کتنا اچھا ہے، آپ کتنے بڑے لیول پہ جا کے چیزوں کو سوچتے ہیں اور آپ کا ویژن کتنا براڈ ہے. ڈیئر فیلوز، سنڈے کو انٹرنیشنل میڈیا پہ کچھ فوٹیجز بار بار شیئر ہوئی. ان فوٹیجز میں جو دکھائی جا رہی تھی، ہم ایک نوجوان کی لاش کو دیکھ سکتے تھے. نوجوان کی یہ لاش گاڑی کے اندر پڑی ہوئی تھی، ہر طرف خون بکھرا ہوا تھا اور نوجوان کی لاش کے گرد بیلٹ ابھی تک لگی ہوئی تھی. بعد میں جب خبروں کی تفصیل سامنے آئی تو پتہ چلا کہ یہ لاش کسی عام نوجوان کی لاش نہیں تھی، بلکہ یہ لاش تھی ایران کی ایک انتہائی طاقتور فورس، قدس فورس کے کرنل سیاد خدائی کی. بعد میں آنے والی تفصیل سے پتہ چلا کہ کرنل سیاد خدائی کو دو موٹر سائیکل سواروں نے 5 گولیاں مار کر موقع پر ہی ہلاک کر دیا تھا. جب کرنل سیاد خدائی کو قتل کیا گیا تو اس وقت ایرانین پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی اپنا عمان کا دورہ شروع کرنے والے تھے. اپنے عمان کے دورے کے لیے ابراہیم رئیسی اس وقت مہر آباد کے ہوائی اڈے پر موجود تھے. مہر آباد کے ہوائی اڈے پر ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ عالمی استکبار ہے. ڈیئر فیلوز، ایرانین لٹریچر میں عالمی استکبار ایک وسیع ٹرم یا ایک بڑی براڈ ٹرم ہے، ایک بہت ہی وسیع اصطلاح ہے. اس کو ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ یہ کچھ انٹائی ایران یا کچھ ایران انٹیگونسٹ فورسز ہیں جنہوں نے ایران پہ اٹیک کیا ہے. پھر فوراً ہی پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے. ڈیئر فیلوز، ابراہیم رئیسی کے یہ الفاظ کہ ہم بدلہ لیں گے بہت خطرناک تھے، اور اس پس منظر میں، اس پراسپیکٹس میں بعد میں جب آپ کا انٹرویو آئے گا تو انٹرویو پینل آپ سے بہت سارے سوالات بھی کر سکتا ہے. آج اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام سوالات جو آپ سے کیے جا سکتے ہیں کہ ابھی سے ہم انالیسس کریں، ابھی سے اس کے بارے میں اچھی طرح سے جاننے کی کوشش کریں، تاکہ جب انٹرویو میں جائیں تو وہاں پہ آپ کا کانفیڈنس بھی اچھا ہو اور ان سوالات پہ آپ اچھے سے آرگومنٹس بھی کر سکیں اور اچھے سے ان تمام سوالات کا آپ انالیسس بھی کر سکیں. میری آپ سے گزارش ہوگی کہ یہ ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ اس ویڈیو کے دوران جتنی اہم انفارمیشنز ہیں ان کو رائٹ ڈاؤن کرتے جائیں. اپنے نوٹس بنا لیں تاکہ جب آپ انٹرویو پہ جانے لگیں تو ان تمام انفارمیشنز اور ان جو آپ کے نوٹس ہیں ان کو آپ پڑھ کے جائیں اور آپ کا انٹرویو بہت اچھا ہو. وہاں پہ آپ کا کانفیڈنس بھی بنا رہے، آپ کی باڈی لینگویج بھی اچھی رہے اور آپ کی کمیونیکیشن سکل جب اس کو 4 چاند لگیں تو انٹرویو پینل آپ کو بہت اچھے نمبر دینے کے لیے مجبور ہو جائے. سب سے پہلا سوال آپ سے ایران کی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکورٹی فلاز کو لے کے کیا جا سکتا ہے. کرنل سیاد خدائی
ایرانین قدس فورس جو کہ بہت ہی یعنی کہ ایک ٹاپ اور طاقتور فورس ہے، اس کے کرنل تھے۔ اسی طرح دو اور ٹاپ پرسنالٹی مرڈرز کی طرف بھی آپ کو ضرور ان کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس طرف بھی پینل کا دھیان جا سکتا ہے اور آپ سے سوالات کر سکتا ہے۔ اور یہ دو بڑے جو قتل تھے، ان میں ایک قاسم سلیمانی کا قتل تھا جن کو ایران میں نمبر 2 کہا جاتا تھا، اور یہ سپریم لیڈر علی خامنائی کے بعد ایران میں طاقتور ترین شخص گنے جاتے تھے۔ آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ 3 جنوری 2020 کو ایک ایئر اٹیک کر کے ان کو بغداد ایئرپورٹ پر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت وہاں یہ اکیلے نہیں تھے، بلکہ قدس فورس کی ایک علائی جماعت کتائب حزب اللہ جو کہ ناردرن شام میں کارروائیاں کرتی ہے، اس کے سربراہ بھی موجود تھے۔ ان دونوں افراد کو ان کے ساتھیوں سمیت بغداد ایئرپورٹ پر بڑی آسانی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو قتل ہوا وہ محسن فخری زادہ کا تھا۔ محسن فخری زادہ اٹامک سائنٹسٹ تھے اور ٹاپ پرسنالٹیز آف دی ایران میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ایران کے انتہائی اہم ترین لوگوں میں شامل محسن فخری زادہ کہا جاتا ہے کہ ایران کے تمام اٹامک پروگرام کے روح رواں تھے، لیکن 2020 میں ان کو بھی بڑی آسانی سے قتل کر دیا گیا۔ اس طرح سے ایک کویسچن جو ذہنوں میں آتا ہے، اور آپ سے بھی یقیناً پینل یہ کویسچن پوچھ سکتا ہے کہ کیا ایران کی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکورٹی میں اتنے فلاز ہیں کہ اتنی ٹاپ پرسنالٹیز کو آسانی سے قتل کیا جا سکتا ہے؟ ایک اور سوال جو آپ سے کیا جا سکتا ہے وہ پاسداران انقلاب اور قدس فورس کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ پاسداران انقلاب کو IRGC بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایرانین ریولیوشنری گارڈ کارپس۔ اس کا قیام جب آیت اللہ روح اللہ خامنئی ایرانین ریولیوشن لے کے آئے تو اس وقت ہی عمل میں آ گیا تھا۔ 1979 کو قیام پذیر ہونے والی اس فورس کا مقصد ایرانین ریولیوشن کی فلسفی کی پریزرویشن تھی۔ اس کے بنیادی مقاصد میں 3 چیز شامل تھی۔ ایک تھا کہ فارن انٹرفیئرنس کو یہ فورس روکے گی، اس کے بعد متوقع ملٹری کو روکنا بھی اس کے مقاصد میں شامل تھا۔ اس کے مقاصد میں ڈیوینٹ موومنٹس کو بھی روکنا تھا کہ ایسی ایک ڈیوینٹ موومنٹ جو ایرانین ریولیوشن کی فلسفی کے اگینسٹ جا سکتی ہے، اس کے راستے کو روکنا بھی اس فورس کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ 1979 کو ایک طرف تو پاسداران انقلاب وجود میں آ گئی، جس کا مقصد ایران کی باؤنڈریز کی حفاظت کرنا نہیں تھا، بلکہ ایرانین ریولیوشن کی جو فلسفی تھی اس کی پریزرویشن تھا۔ تو بعد میں اس کی ایک اور سب فورس بنائی گئی جس کا نام قدس فورس ہے۔ یہ ایک ایلیٹ فورس ہے اور یہ اسی فلسفی اور ایران کے مفادات کو لے کے ایران کے باہر کارروائیاں کرتی ہے۔ یہ ایک انتہائی طاقتور فورس ہے اور امریکہ اس کی طاقت کو اس طرح سے مانتا ہے کہ اس نے اس کو دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد آرگنائزیشن ہے جو کہ مشرق وسطی میں خاص طور پر ہونے والے تمام قتل اور تمام حملوں کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے۔ پینل آپ سے ایران US ریلیشن کو لے کے بھی سوالات کر سکتا ہے۔ ان ایران US ریلیشن میں خاص طور سے JCPOA یا جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن پہ بھی سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ 2015 میں JCPOA ایک معاہدہ تھا جس کو 5+1 ایگریمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ 5 سے مراد ہے UNO کے 5 ممبران اور 1 سے مراد ہے جرمنی، یعنی UNO کے 5 ممبران اور جرمنی مل کے ایک معاہدہ کروایا جس میں ایران کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ ایران جو ہے اب مزید یورینیم انریچمنٹ نہیں کرے گا، اور اس کے بدلے میں ایران پر انٹرنیشنل اکنامک سینکشنز جو پہلے لگائی گئی تھی اب ہٹا لی گئی۔ 2015 کے JCPOA کو ایک طرح سے اور نیوکلیئر نان پرولیفریشن ایگریمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس JCPOA یہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ایگریمنٹ کے تحت ایران اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے۔ ایران سے اکنامک سینکشنز بھی ہٹا لی گئیں اور ایران کی تجارت جو ہے وہ بھی بہت اچھی ہونے لگی، اور ایران کی جو معیشت ہے اس میں بھی بہتری دیکھنے میں آئی۔ ایران نے اپنا تیل بھی دنیا میں بیچنا شروع کر دیا اور ایران کی جو اکنامک ریوائول تھی وہ شروع ہو گئی۔ لیکن پھر ڈیموکریٹ کے اس فیصلے کے بعد جب ٹرمپ آیا تو ٹرمپ نے باقی بہت سارے جو فیصلے تھے اور بہت سارے ایگریمنٹس تھے اس کی طرح JCPOA کو بھی نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ رجیم ایک مرتبہ پھر چینج ہو گئی ہے اور اب جو بائیڈن کی حکومت ہے۔ جو بائیڈن ڈیموکریٹس میں سے ہیں، اور ایک بات جو بہت شروع سے ہی کلیئر کر دی تھی جو بائیڈن نے، وہ JCPOA کی ریوائول تھی۔ امریکہ اب بہت ہی ایک شدت کے ساتھ اور بہت ہی ایمانداری کے ساتھ اب JCPOA کو ریوائیو کرنا چاہتا ہے۔ اس ریوائیول کے لیے یہاں پہ موجود کچھ ایسی فورسز ہیں جن کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
اپنے اسی نقصان کو، اپنے اسی نقصان کے اندیشے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فورسز ایک مرتبہ پھر ایران کے اندر برسر پیکار ہو گئی ہیں، اور انہی فورسز یا اینٹائی امریکن فورسز کو ایرانی پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی نے عالمی استکبار کہا ہے۔ دوستو، آپ سے جو سوالات کیے جائیں گے ان کو مزید بھی ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پراکسی وارز پہ بھی کوسچنز ہو سکتے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ ایران شیعہ ایلیمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے، اسی طرح سے کنگڈم آف سعودی عربیہ سنی ایلیمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے۔ اگر ہم ایران کے الائز کو دیکھیں تو نادراً سیریا میں کتائب حزب اللہ جماعت ایران کی الائز میں شامل ہے، اسی طرح سے لبنان کے اندر حسن نصر اللہ کی جماعت حزب اللہ بھی ایران کے الائز میں شامل ہے۔ عراق کے اندر شیعہ کمیونٹی کا گڑھ ہے، بڑی تعداد میں شیعہ عراق کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے یمن اور کے ایس سے جنگ کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی یمنی شیعہ بڑی دیر سے ایران کے الائی ہیں، قطر بھی بڑی دیر سے ایران کا الائی ہے۔ اگر ہم کنگڈم آف سعودی عربیہ کو ہی دیکھیں تو اس میں بھی شیعہ کی ایک بڑی کمیونٹی موجود ہے۔ 2016 میں نمر باقر اور نمر کی ایگزیکیوشن کے بعد یہاں پہ بہت زیادہ انریسٹ دیکھنے کو ملا، اور اس انریسٹ میں ایران نے جس طرح سے شیعہ کمیونٹی کو سپورٹ کیا اور جس طرح سے نمر باقر اور نمر کی ایگزیکیوشن کو اس نے پروجیکٹ کیا، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں تو کنگڈم آف سعودی عربیہ کے اندر سے بھی ایران کو سپورٹ حاصل ہے۔ اگر ہم اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ الائز بھی ہیں، ایک طرف ایران کے یہ الائز ہیں تو دوسری طرف کنگڈم آف سعودی عربیہ کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جیسی سپر پاور موجود ہے۔ اسی طرح سے بحرین جیسے ملک بھی سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو خطے میں ایک بہت اہم فورس ہے وہ بھی کنگڈم آف سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دو بڑے گروپ جو اسی خطے کے اندر موجود ہیں کسی بھی وقت ایک دوسرے کے ساتھ لڑ سکتے ہیں اور کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ سے ہونے والے سوالات پہ رشیا اور یوکرین وار کے حوالے سے بھی کوسچن کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ایران اور رشیا بڑی دیر سے ایک دوسرے کے الائز ہیں، اور بہت سے موقعوں پہ رشیا نے ایران کو سپورٹ بھی کیا ہے۔ یہ بھی کوسچن کیے جا سکتے ہیں کہ اگر کسی موقع پہ اللہ نہ کرے کہ کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ایک بڑا انریسٹ پیدا ہو، یہ دو گروہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جائے اور پھر رشیا اور یوکرین وار بھی اس سے لنک ہو جائے، تو کیا ایک بڑی جنگ یا ورلڈ وار 3 بھی شروع ہو سکتی ہے؟ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ٹاپک کو آپ بڑی اچھی طرح سے دیکھیے گا۔ آپ کا انٹرنیشنل ویژن، آپ کی ایک بڑی سوچ آپ کے انٹرویو میں آپ کو بڑے نمبر دلا سکتی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ڈیلی بیسس پہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ اپنی نظر بنا کے رکھیں، اچھے اخبارات اور اچھے رسائل کو ضرور پڑھیں۔ اس سے آپ کا ویژن بہت براڈ ہوتا ہے اور آپ کے انٹرویو نمبر بھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ اتنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔